اور کے اعمال کو دیکھ کے، کسی کی باتوں کو دیکھ کے، کسی کی حرکتوں کو دیکھ کے اسے منافق کہنا بھی پھر بھی غلط ہے۔ اس کی حرکت پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی بات کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے دل پر آپ کچھ نہیں مہر لگا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے دین نے ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ آپ کسی نے غلط بات کی، اس کی بات کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کسی نے غلط حرکت کی، اس کی غلط حرکت کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس کی باتوں اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے، یہ حق آپ کو نہیں دیا ہمارے دین نے۔ یہاں تک کہ کوئی چوری کرتا ہے تو دین میں کیا حد تھی؟ ہاتھ کاٹنے کی۔ اگر آپ گزر رہے ہیں مارکیٹ میں اور کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، گزرا آپ کے سامنے سے، کیا کہیں گے؟ یہ منافق، دیکھو ذرا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چوری کی ہے۔ نہ 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 نہ، اس کی توبہ آپ کو نہیں پتا، شاید ایسی ہو کہ پورے شہر سے اس کی توبہ بڑی ہو، آپ کو کیا پتا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے زنا کرنے کا خود ہی اعتراف کر لیا، اس کو کسی نے اس پر تہمت بھی نہیں لگائی، الزام بھی نہیں لگایا، خود ہی آ کے کہا میں نے غلط حرکت کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے بنوا رہے ہیں اس کے لیے، مت کرو ایسی بات، اس کو خاموش کرنا چاہیے، نہیں مجھے سزا ملنی ہے۔ وہ خود ہی اصرار کر رہی ہے مجھے سزا دیں۔ جب اس پر سزا ہوئی ہے اس کی اپنی خواہش سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ ایسی تھی کہ پورا مدینے کا شہر معاف کیا جا چکا، اس ایک عورت کی توبہ۔ اگر ہم میں سے کوئی دیکھے اس عورت نے ایسی حرکت کی ہے، کیسی منافق عورت، فاسد عورت، گندی عورت، اس کا تو نام سنتے ہی کوئی لوگ کہیں استغفر اللہ، تھو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ پورے شہر مدینے کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دل آپ نہیں جان سکتے، دل کی جو راز ہیں دل کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ما یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ پھر یہاں پر یخادعون اللہ، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے میں آپ سے سلام کرتا ہوں، منافق آپ سے سلام کرتا ہے، آپ اس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، باہر سے تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں۔